السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم پروگرام میں آؤں تاجو میزبان مدثر حسین. ناظرین اج جے پروگرام میں کچھ اہم معاملن تے گال بول کنdaسی، پر سب کھان جکو اہم معاملو یہ ہے تو 8 مارچ خواتین جو عالمی ڈیہاڑو ملائے پہ ونے. ان ڈیہاڑے تے عورت مارچ بھی تھو. عورت مارچن سے گھرو گھر خواتین پانچا کچھ مطالبہ رکھیا، پر ان مطالبن تے کچھ مذہبی جماعتوں یا کچھ دھرین پارا کچھ اعتراضات بھی آرایا ویا. ان سجے معاملے تے گال بول کرن جی کوشش کنdaسی ایو معلوم کنdaسی تے جے خواتین جو مطالبو ہے وہ کیڑو ہے، ان پویاں کہڑا مقاصد ہیں، مذہبی جماعتوں ان والے سے کہڑو موقف رکھن تھیوں. ماہرہ عمران بھی اصل اگر موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں. فوزیہ کلثوم رانا وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن. ان سے گال بول کنdaسی. ان سے گال بول کرن جو مقصد ایک صحافی ان سے گھرو گھر ان جو کچھ جھکاؤ بھی ہے، کچھ ان کی فیور بھی کن تھو جی خواتین کے حقوق کے حوالے سے جدوجہد. بہت بہت شکریہ ماہرہ اور فوزیہ آپ کا بھی. سب سے پہلے ایک سوال اٹھتا ہے، جو جدوجہد چل رہی ہے خواتین کی اور جو مطالبہ ہے، آپ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ آخر یہ نظریہ، یہ الفاظ کیوں ہیں؟ دیکھیے، یہ جملہ مجھے تقریباً رپورٹنگ کرتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، اور میں خواتین کو ہی کور کرتی ہوں، زیادہ تر اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے کور کرتی ہوں. تو میں جتنی بھی میں نے پروٹیسٹ اٹینڈ کیے ہیں، میں پچھلے کئی سالوں سے میں یہ بینر کو دیکھتی ہوں. کوئی کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی، کبھی بھی یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا. ہم جو مطلب لیتے تھے، یا میں جو مطلب لیتی تھی، وہ یہ لیتی تھی کہ بھئی اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہہ رہے خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جائے، کسی خاتون سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اس کے 22 بچے ہوں گے تو اس کی چوائس ہے. وہ کہنی میرے خیال میں میری صحت اس قابل نہیں ہے، یہ میری مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے، مجھے 4 بچے چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے ساتھ حراسیت کرتا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی ہے، آپ میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، آپ اتنا ڈسٹینس رکھیں میرے سے. تو میرا خیال ہے کہ جو جس کی ذہنیت ہے وہ اس کے مطابق اس جملے کو لے رہا ہے. جو ابھی خاص طور پہ ابھی سب سے زیادہ تو یہ ہائی لائٹ ہوا جب یہ ایک ٹاک شو کے اندر اس کے اوپر جھگڑا مچا، تو میں واقعی میں حیران رہ گئی کہ کوئی اس ذہنیت سے بھی اس جملے کو دیکھ سکتا ہے. مطلب آپ کے لیے کیا ہے ایک جسم؟ تو میرے لیے تو فزیولوجی ہے. اگر ایک صاحب کے لیے اس سے آگے عورت کچھ نہیں ہے تو میں واقعی میں بہت شرمندہ ہوئی. یہ سوچ صحیح ہے، پازیٹیو ہے کہ دو نظریوں سے جائیے. سوچ ہر چیز، اگر آپ کا کینچی ہے نا تو اس سے آپ ایک کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں چھری سے، اور آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں نا. تو اب ایک جملہ ہے، اس کی آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اسے اس طرح سے لے رہے ہیں کہ آپ نے اتنی بےہودگی آ جائے اس جملے کے اندر، اور یا یہ کہ پازیٹیوٹی کی ایک فزیولوجی ہے، ایک عورت ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ وہ اتنا کام کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتی، اس کے بچے اتنے ہوں تو بہتر ہے، اس سے زیادہ بچوں کا وہ سہار نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر چاہتی ہے، اور یہ اس کو مذہبی طرح مطلب مذہب کی طرف سے بھی مکمل آزادی حاصل ہے. ایسا نہیں ہے عورت کے ساتھ کہ آپ اس کا ریپ کر لیں، آپ اس کے ساتھ حراسیت کریں، آپ اس کی مرضی نہ پوچھیں. ایون شادی کے دن نکاح جو ہے نا، چند منٹ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت 3 دفعہ کہے گی کہ میں اس بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو آپ یہ ساری مذہبی اور یہ معاشری اس کی آزادیاں کیسے لے سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جملہ نہ بولا جائے؟ مطلب ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جملے کے الفاظ کو بدل لو، اور اگر دیکھا جائے ڈپلومیٹکلی چلیں، اگر آپ اس موومنٹ کو آگے لے کے جانا ہے، میرا نہیں خیال کہ بدلنے کی ضرورت، چلو آپ اس کو بدل لیں. آپ ایک جملہ جو بہت اتنا بھی بہت نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے ضرر ہے، جس کے اندر آپ اتنے گھومے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فلسفی ہے، اس کے پیچھے یہ فلسفی ہے، یہ فلسفی ہے، آپ اتنا مت سوچیں اس کے اوپر، اور اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے یہ، اس کو جھگڑا نہ بنائیں. اچھا فوزیہ، ویسے کیا ہمارا معاشرہ ابھی تبدیل نہیں ہو گیا؟ کچھ مغربی معاشرے کی طرز پہ نہیں ہوتا جا رہا کہ ہم برداشت کی طرف تو جا رہے ہیں نا؟ آپ بظاہر شاید میں بھی نہ کہتا ہوں یا کوئی مرد نہ کہتا ہوں کہ ہم برداشت کرتے ہیں اپنی بیوی کی اور گھر کی خواتین کی، برداشت تو کی جاتی ہے نا. آج کل تو معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ماہرہ نے بھی ڈیفینڈ کیا کہ بہت سارے ایسے مرد ہیں جو عورت کو گالی دیتے ہیں، گالی سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم اپنے ورک ایریاز کی بات کریں، اپنے معاشرے کی، محلے کی بات کریں، تو برداشت کی آپ نے بات کی مدثر کہ ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے ایسی تبدیلی کچھ اچھی نہیں لگتی کہ اگر مرد گالی دیتا ہے تو عورت گالی والے سلوگنز بنائے. ٹھیک ہے، پھر ان عورتوں میں اور ان مردوں میں کوئی ڈفرینس نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے میانہ روی سکھاتا ہے نا ہمیں، ہم مسلمان ہیں. آپ سمجھتے ہیں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس سے؟ اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو کیا ہے ماروی سرمر صاحبہ کے ساتھ، جن لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ویل ڈن خلیل الرحمان قمر، جو عورت کو گالی دینے والے مرد ہیں. اور جو خواتین ایسی ہیں جو ریڈیکل، جو عام خواتین کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا ان کے حقوق کی یہ ترجمانی ہے؟ کیونکہ اس سال جو تھیم ہے خواتین کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، ایکویلٹی،
تمام جنریشنز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مساوی حقوق کے لیے. کیا آپ نے کوئی شو اس پہ سنا ہے، کسی نے اس کی بات کی ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک بھی اور ترقی پذیر ممالک بھی خواتین کا دن مناتے کیوں ہیں؟ مسئلے تھے کیا وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، ونی کر دیا جاتا ہے، خواتین پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ولغر اور فحش قسم کے اگر سلوگنز لے کر اٹھیں گے، میرے بھائی، اگر میرے گھر والے، میری بہنیں، میری فیملی، تمام تر خواتین کی بات ہو رہی ہے. اگر ایک اسپیشل فوکس گروپ اٹھتا ہے اور اس قسم کے سلوگنز لے کر باہر نکلتا ہے، آپ بتائیے، آپ اپنے گھر میں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ مائرہ نے حوالہ دیا کہ یہ 13 سال سے رپورٹنگ کر رہی ہیں. میں مانتی ہوں ہم لوگ بھی کور کریں، آج کل جو میڈیا کا ہو گیا یہ تو سلوگن ڈسکس ہونا شروع ہو گیا نا. یہ آپ لوگوں نے بنیاد تو ڈال دی ہے نا کہ یہ میرا جس طرح اس کا غلط مطلب ہو، صحیح مطلب ہو. اگر مولوی حضرات ہوگا یا کوئی ہوگا تو وہ اپنی فیملی میں اس کو نیگیٹو ڈسکس کرے گا. ہر کوئی اپنی مینٹیلٹی کے جو جس کی اس کا مائنڈ سیٹ ہے نا، پرسیپشنز ہوتی ہیں. ہر کوئی ہر چیز کو ڈفرنٹ طریقے سے. مائرہ نے جو کلر پہنا، ہو سکتا ہے مجھے یہ ریڈ نظر آ رہا ہو، کوئی اور اس کا کوئی نام دے گا. پرسیپشنز کی بات ہو رہی ہے. فیشنل لینس کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے ان کو 4 دیواری میں لے جائیں، کوئی کہہ رہا ہے تھوڑا سا دروازے تک آنے دیں. یہ چیزیں نہیں ہیں. دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی. 50% تک ہماری آبادی کا حصہ ہے خواتین، لیکن کیا ہے، ہم انہیں اپرچونٹیز نہیں دے رہے. غریب ملک ہے، قرضہ مانگ رہے ہیں، خواتین کو نوکری نہیں کرنے دینی. یہ ساری چیزیں، یہ سارے ہمارے مسئلے ہیں. ٹھیک. اچھا فوزیہ، اور آپ سے بات چیت سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم سراج الحق صاحب سے بھی اس حوالے سے ان کا موقف لیں گے. سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ جو خواتین کی جدوجہد ہے آخر کیوں ہیں؟ کیا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگ ان کے جو مین مسائل ہیں یا ان کے ایشوز ہائی لائٹ نہیں کرتے، تبھی یہ خواتین جدوجہد کے لیے باہر نکلی ہیں؟ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس میں خواتین کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ان کے لیے میسر نہیں ہے، علاج کی سہولیات میسر نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وراثت میں اللہ اور رسول نے جو حق دیا ہے وہ ان کو نہیں ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں غریب خواتین کو بینکوں سے بلا سود قرضے، گھر بنانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے ہیں. تو یہی تو اصل حقوق ہے جو خواتین کو ملنے چاہیے. اور اس وقت پاکستان میں بھی اور ساری دنیا کے سطح پر خواتین کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ خواتین کی توہین ہے کہ بندر بنا کر نچوانا نہیں. یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ گھر کا ملکہ ہے، یہ بہن ہے. اس لیے اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم خواتین کو وہ حقیقی مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر کے اور پھر پھینکنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات کا حسن ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، ہمیں اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو اس محبوب کے ساتھ جوڑنا ہے. مغربی کلچر، یورپی کلچر وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے اپنی ہسٹری ہے، اپنی ماضی ہے، اپنے ہیروز ہے، اپنی تاریخ ہے. ہمیں نئی نسل کو ان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. اچھا سراج الحق صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ سول سوسائٹی کی جو خواتین ہیں، ان کے جو مطالبات تھے، آخر یہ آپ اس اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو سول سوسائٹی کی جو خواتین مطالبہ کر رہی ہیں، یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہیں؟ دیکھیے، سول سوسائٹی کیا ہے؟ سول سوسائٹی تو میرا نام ہے، آپ کا نام ہے. ہمارے بہن، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ جو 7، 8 اور 9 کو جو جلسے، جلوس، ریلیاں ہوں، یہی سول سوسائٹیاں ہی ہیں جو اسلام کے شعار کے ساتھ، نظریہ پاکستان کے کلچر کے ساتھ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل سول سوسائٹی تو وہی ہے جو اسلام پر یقین رکھتی ہے اور پاکستان کی کلچر پر. تو اسلام اور پاکستانی کلچر، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی پاکستانی کلچر پروموٹ ہو. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا فوزیہ، جیسے سراج الحق صاحب تو دیکھیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں کہ عورت گھر کا حسن ہے، اس کو گھر میں رہنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ ذرا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھیں نا. کائنات کا حسن آپ یہ دیکھیے، جیسے آپ بات کریں، میں نے بتایا نا کائنات میں اتنے
بیل بوٹے پھول اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیزیں, پرندوں کی آوازیں ہیں خوبصورت. آپ یہ اسٹیریو ٹائپنگ ہے, یہ خاتون کو نا ایک شو پیس کے طور پر جو ماڈل اور کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے آفیسز میں جائیں گے تو وہ ریسیپشن پہ بٹھائیں گے. کتنی ایسی خواتین ہیں جو آپ کو ایڈیٹوریل لیول پہ میڈیا میں نظر آتی ہیں, کتنی ایسی خواتین ہیں جو ہیڈز نظر آتی ہیں. آپ, میں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی کہوں گی کہ جب آپ خاتون چنتے ہیں تو آپ وزیر مملکت لگاتے ہیں, آدمیوں کو تو آپ وفاقی وزیر چننا پسند کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. مرزا لگائی ہیں نا وفاقی. ہاں ایکسیپشنز ہیں, میں اس کی بات نہیں کری, ایکسیپٹ فورم منسٹر بھی نہیں, ہیرا ربانی خر صاحبہ بھی رہی, شیریں مزاری صاحبہ بھی ابھی بیٹھی ہیں وزارت میں. لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں. لیکن ماڈرن ذہنیت رکھنے والا وزیر اعظم ہی وفاقی وزیر کم لگا رہا ہے, اور جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنے دور میں کافی ساری وفاقی وزیر خواتین لگائیں, تو مزاج کی تو بات ہے نا. اچھا ماہرہ, یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ سراج الحق صاحب کی ایک جو بات انہوں نے کاؤنٹر کی کہ بھی خواتین کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو اس طرز زندگی گزارنی چاہیے. اختلاف تو ہے نا, اسلامی پوائنٹ آف ویو اور یہ جو ابھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے, اختلاف ہے, اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے خواتین کی جو حقوق کی موومنٹ ہے نا, وہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ دو طرح سے پاکستان میں چلتی ہے. ایک جو آپ لبرل سائڈ دیکھتے ہیں, حقوق وہ بھی تقریباً وہی مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو دوسری طرف اسلامک آپ سائڈ پر دیکھیں تو درس و تدریس میں بھی ہمیں ایک خواتین کی موومنٹ نظر آتی ہے. پہلے خواتین کے نہیں ہوتے تھے ونگز اتنے زیادہ فعال, ٹھیک ہے, پھر جب کہا جی پارلیمنٹ میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے, وزیر اعظم نہیں بن سکتی عورتیں, لیکن پھر خود ہی پارلیمنٹ میں آپ جب ریزرو سیٹ ہوئی تو آپ اپنی خواتین کو لے کر آئے. پھر جب آپ جلوس نکلواتے ہیں تو سب سے اگلی رو میں اکثر جب زیادہ مشکل والے حالات ہوتے ہیں اور جناب آپ کے اوپر مار پڑنے لگتی ہے تو سب سے پہلے خواتین کی رو بنا دیتے ہیں کہ جی اوہو جی دیکھیں خواتین کو ڈنڈے مار دیے. تو وہ بھی اس لیے نا کہ پولیس والے لحاظ کریں گے نا, نہیں پولیس والے لحاظ کریں گے نا, دیکھیں خواتین کا رسپیکٹ کریں گے. ہو سکتا ہے مرد آگے کھڑا ہو تو رسپیکٹ نہ کی جائے, یہ رسپیکٹ کی بھی تو بات ہے نا. کوئی بھی مذہب جو ہے نا خواتین کے حقوق کی کہیں پر بھی ان کو سلب نہیں کر رہا ہوتا. یہ ہم ہی ہے جو ہم انٹرپریٹیشنز ایسی کرتے ہیں کہ ہم ان کی خواتین کے حقوق کو سلب کر دیتے ہیں. مجھے تو فوزیہ بھی کافی کنفیوز لگ رہی ہے, کبھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, کبھی کہہ رہی نہیں ہے وہ غلط ہے. وہ دونوں طرف ہیں, دونوں طرف. اس لیے اگر آپ سلوگن کو چھوڑ دیں, واقعی میں ایک بہت بڑی, اس بات سے میں ایگری ضرور کروں گی کہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے پیچھے, ایک دن ہے جس پر مجھے یہ چیز بڑی پازیٹیو لگ رہی ہے کہ واقعی اس دن خواتین اتنا ہائی لائٹ یہ دن ہو گیا, کہاں اس دن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو بڑی مہربانی ہے سراج الحق صاحب کی بھی, باقی سب لوگوں کی بھی, کہ آپ نے خلیل قمر صاحب کی, خلیل الرحمان قمر صاحب کی بڑی مہربانی ہے. خواتین کے رائٹس کو پوچھ کر رہا تھا, آپ لوگوں نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ ہر گھر میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اور آئی ایم گلیڈ کہ جب یہ لڑائی اور کانفلکٹ ہوتی ہے نا, تو میری اور فوزیہ کی بھی بہت ہوتی ہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آپ ایک حتمی اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, ایک بیلنس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جو ادھر سے غلطی ہو رہی ہے, جو ادھر سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن مجھے پریشانی ہے کہ دونوں طرف جو ہے نا وہ لوگ اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ سراج الحق صاحب غلطی ماننے کو تیار ہے کہ کہاں غلطی ہوئی کہ عورتوں کو باہر نکلنا پڑا, کہاں غلطی ہوئی کہ ان کے بھی گھروں میں وہاں پر بھی خواتین کہتی ہیں کہ میں نے پڑھنا ہے, کہاں یہ ہوتا تھا کہ نیچے پڑھانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ماہرہ بریک لیں گے, بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین وٹنا سی بریک کھاں پو ان معاملے کے جو خواتین والے مارچ سے ڈسکشن جاری رکھنا سی.